یہ بین اور یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ افسوسناک صورتحال ہے، یہ ٹاؤن شپ کے علاقے میں ہے جہاں 8 سالہ معصوم بچی مہر جس کا نام بتایا جاتا ہے، پریپ کلاس کی اسٹوڈنٹ تھی اور چھٹیوں پہ گھر آئی ہوئی تھی، اس کو کتوں نے کاٹ لیا۔ یہ واقعہ عید کے دوسرے روز یعنی کہ آج ہوا ہے ٹاؤن شپ کے علاقے میں، جہاں پہ 2 کتے تھے اور یہ 8 سالہ بچی گھر کے قریب کھیل رہی تھی کہ آوارہ کتوں نے اس پہ حملہ کیا اور اس کو بمبوڑ ڈالا۔ اس کی بازو کی ہڈی ٹوٹی اور اس کے بعد جب اس کے گلے پہ، اس کے تھروٹ پہ جب کتوں نے ظاہر ہے کاٹا تو خون بہت زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے، شارک کٹ جانے کی وجہ سے بچی کی موت واقعہ ہو گئی۔ اب عید کا روز ہے لیکن یہ پورا علاقہ، پورا ٹاؤن شپ سوگوار ہے اور عید کی جو خوشیاں ہیں وہ سوگ میں، وہ ماتم میں تبدیل ہو چکی ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ پورا ٹاؤن شپ کا علاقہ ان کے غم میں برابر کا شریک ہے۔ دور یہاں پہ ارد گرد کے جو لوگ ہیں وہ یہاں پر آئے ہوئے ہیں، ان کی والدہ کی یہاں پر کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں کہ وہ سوگوار ہے اور ظاہر ہے بین کر رہی ہے، اپنی بچی کو یاد کر کے رو رہی ہے۔ اہل علاقہ سے بھی بات کریں گے، میرے ساتھ یہاں کے سماجی رہنما بھی ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی بات کریں گے۔ سرفراز صاحب بتائیے گا، ٹیپو بھائی تھوڑا سا آگے لے آئیں، آواز آگے آ جائے، آپ بتائیے گا یہاں پہ متعدد دفعہ پہلے بھی آپ نے بھی احتجاج وغیرہ کیے ہیں، بہت زیادہ کتے ہیں، تو کیا کہیں گے؟ انتظامیہ بھی تو حرکت میں نہیں آ رہی۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ پورا ٹاؤن شپ ہمارا، پورا ٹاؤن شپ غم کی شکل بن چکا ہے، غم کی تصویر بن چکا ہے، ہماری خوشیاں سے مان پڑ چکی ہے۔ یہ معصوم بچی کو دیکھ کے آپ یقین کہ ہمارے دل میں کہتا تھا کہ کوئی بڑا واقعہ ہوگا، خدا را نوٹس لے جائے۔ آپ سٹی فورٹ میں کئی ہمارے تجاری کارڈ میں ہیں، تجاری میں سے آپ بھی بھیجتے ہیں ٹیمیں ہمارے پاس، لیکن کوئی نوٹس نہیں لے جاتا ہے۔ ٹیم آئے گی، ایک دو کتے پکڑنے سب غائب ہے۔ تو ہمارا آج وزیر پنجاب سے مطالبہ ہے، صرف وزیر پنجاب مریم نواز سے آپ مطالبہ تو کر رہے ہیں لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ عدالت کے احکامات ہیں، ہائی کورٹ نے بین کیا ہوا ہے، چونکہ جانوروں کے حقوق کے لیے جو کام کرتی ہیں، جو اینیمل رائٹس کی NGOs ہیں، انہوں نے ہائی کورٹ میں ریٹ کیا کہ جناب کارروائی نہیں ہونی چاہیے۔ تو انتظامیہ بھی یہاں پہ MOR بھی آیا تھا، اسسٹنٹ کمشنر بھی آیا تھا، وہ لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ہم کیسے کارروائی کریں؟ تم چیف جسٹس پاکستان سے مطالبہ کر سکتے ہیں، چیف جسٹس لاہور سے مطالبہ کر سکتے ہیں، خدا را نوٹس لیں۔ اب یہ لاشیں گریں گے تب آپ نے نوٹس لیں گے۔ آج لاشیں گرے، آپ دیکھ کتنے لاشیں گرتے، خدا نے کرے حالات بڑے سنگین ہیں۔ سرفراز صاحب بڑی امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں کہ بجائے کہ اب مزید یہاں پہ ماؤں کی گود اجڑے، ظاہر ہے اس بچی کو تو واپس نہیں لایا جا سکتا، لیکن جو NGOs ہیں جو کہ اینیمل رائٹس کے لیے کام کرتی ہیں، خود یہ پوش ایریاز میں رہتی ہیں، جج صاحبان بڑے معزز ہیں لیکن وہ بھی GORs کے اندر رہتے ہیں، ان علاقوں میں کتوں کا مسئلہ نہیں ہے، وہاں ان کے بچوں کو خطرہ نہیں ہے آوارہ کتوں سے۔ یہ اگر خطرہ ہے تو اس جیسے جو مڈل کلاس لوگوں کے ایریاز ہیں وہاں یہ مسئلہ ہے اور اس کے والے سے سیریس طور پہ سنجیدہ اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اقدامات نہیں ہو رہے، جس وجہ سے یہ افسوسناک واقعہ ہوا۔ کتے کے کاٹے کے واقعات پہلے بھی ہوتے ہیں لیکن ظاہر ہے پہلے بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ زخمی ہو جاتے ہیں لیکن جان کم از کم بچ جاتی ہے۔ یہ بچی چونکہ معصوم تھی، بھاگ نہیں سکی، جان ہی چھڑا سکی اور اب یہ ہوا کہ اپنی جان سے ہی چلی گئی۔ سمن آباد میں ایک ہاسٹل میں معصوم بچی یہ پڑھتی تھی لیکن عید کی چھٹیاں تھی، گھر پہ آئی اور اسے کیا پتا تھا کہ جو عید وہ سیلیبریٹ کرنے آئی ہے وہ اس کی جان کی قیمت سے ادا کرنا پڑ جائے گی۔ تو اس وقت یہ حالات ہے ٹاؤن شپ کے اس علاقے کے۔